سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں، اور گھر کے کاموں کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے بن جاتے تھے۔ دن بھر محنت کرنا ایک مشکل کام ہوتا تھا، بچوں کو بھی سنبھالنا، گھر کی ضروریات بھی پوری کرنا۔ تو جب فتوحات ہونا شروع ہوئیں تو ایک عام مشاہدہ ہوا کہ اب غلام آتے ہیں، باندیاں آتی ہیں۔ تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ دیکھیں میرے ہاتھ کس طرح جو ہے وہ چھلی اس پہ چھالے بن رہے ہیں اور میں تھک جاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگلی دفعہ انشاءاللہ مال غنیمت آئے گا، اس کے ساتھ باندی اور غلام آئیں گے تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیں گے کہ کچھ ہمیں بھی ہدیتاً عطا کر دیں تاکہ گھر پہ آسانی ہو جائے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ باندی اور کچھ غلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لے کے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تو نہیں تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بتا دیا کہ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں تو ان کے سامنے عرض کر دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ان کو بتایا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں اور یہ خواہش کا اظہار کر کے گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور سیدھا ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ آلریڈی بستر بچھا کے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کے اندر گئے اور ان کے درمیان ہی تشریف فرما ہو گئے۔ ان کو کہا آپ لوگ لیٹے رہیں۔ ان سے پوچھا کہ میں نے یہ بات سنی ہے، تو کیا آپ واقعی اس چیز کی خواہش مند ہیں؟ تو انہوں نے دوبارہ عرض کی کہ حضرت ایسا ہی ہوتا ہے، دن بھر محنت کرنے سے، اتنے کام کرنے سے، آٹا بنانے سے، جھاڑو لگانے سے، گھر کا صفائی کرنے سے، بچوں کا خیال کرنے سے میرے بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی مجھے ہاؤس ہیلپ مل جائے تو آسان ہو جائے گا کام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر آپ یہ کریں تو اللہ آپ کے لیے آپ کے کاموں کو آسان کر دیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ کے لیے کسی غلام یا باندی سے بہتر ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ اب لاجکلی سوچا جائے تو رات کو سونے کا وقت، دن بھر کی تھکن کے بعد ایک فائنل ٹاسک ملتا ہے جہاں بندہ جا کے لیٹتا ہے، کہتا ہے کہ اب تو میں سو سکتا ہوں، ذرا ریلیکس کر سکتا ہوں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ایک اور ٹاسک اسائن کر دیا کہ ابھی سونا نہیں ہے، اب یہ کر لو، مزید عبادت کر لو۔ بچوں کو کبھی کہتے ہیں نا بیٹے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو۔ یار فون فائنلی تو لیٹنے گئے تھے، مطلب آپ اور ٹاسک اسائن کر رہے ہیں۔ ذہن تو یہی سوچتے ہیں نا، لاجکلی تو بات یہی ہے کہ بھائی اب میں فائنلی بیڈ میں آ کے لیٹا ہوں، تھوڑا سا میں اب اٹس می ٹائم، میں ریلیکس کروں گا، ذرا وائنڈ ڈاؤن ہوں گا۔ دنیا تو ہمیں یہی سکھاتی ہے نا کہ وائنڈ ڈاؤن ہو، ریلیکس ہو، تھوڑا سا ذرا لوشن کریم لگائیں، تھوڑا سا ذرا ایز راؤنڈ ہو کے پھر سونے والی بات کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مزید کام دے رہے ہیں، اور فرما کیا رہے ہیں مزید کام؟ کہہ کے اس سے آپ کے لیے آگے کے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور کام بھی کیا؟ کوئی فزیکل ہیلپ نہیں دے رہے، کوئی جسمانی کوئی چیز نہیں دے رہے، عبادت، ذکر۔ وجہ کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسخہ بتا رہے ہیں جس سے روح کو وہ قوت ملے گی، روح کو وہ قوت ملے گی کہ اب آگے کے کام کرنا آسان ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھا، یہ ہماری گھر کی خواتین بلکہ ہم سب کے لیے۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ کل کا دن بہت مشکل دن ہے، کل کا دن بہت زیادہ اس میں کام ہیں، کل مجھے بہت لمبا چیزیں ہیں، بہت زیادہ چیزیں اچیو کرنی ہیں، یا ہماری گھر کی خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ بہت چیزوں کو کرنا ہے، یہ بھی سنبھالنا ہے، وہ بھی سنبھالنا ہے، صبح سے لے کے شام تک بچوں کو بھی دیکھنا، میاں کی شکل میں جو بچہ ہے اس کو بھی دیکھنا، اور میاں کے ماں باپ کو بھی دیکھنا، اور ہر چیز کو میں نے ہی سنبھالنا۔ تو ان کے لیے بھی اگر یہ وہ تسبیح کر کے سوئیں تو اتنی ہی چیز کرامت ہے، اس سے وہ برکت آتی ہے، اس سے وہ روحانی قوت آتی ہے
اس سے کام تو اتنے ہی رہتے ہیں، مشکلات بھی اتنی ہی رہتی ہیں، لیکن ان کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کا سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نسخہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 4 رکعت نفل پڑھ لے، یعنی کہ اشراق اور چاشت پڑھ لے، یا اشراق کے وقت ہی 4 رکعت پڑھ لے، تو پورے دن کے کام کاج بندے کے لیے آسان ہو جاتے، پورے دن کے کام کاج بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے گھر کی نکلنے کی دعا پڑھ لے، اللہ پہ توکل کا جو ہے وہ دوبارہ اپنے ریکلیم کر لے، ان کو ری انفورس کر لے اللہ کے توکل کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لاجکلی تو اس میں اگر آپ کسی کو بیٹھ کے سمجھانا چاہیں تو اس کو تو بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس سے روح قوی ہوتی ہے، اور جب روح قوی ہوتی ہے تو جسم کی کمیوں کو خود بخود جو ہے وہ کمپنسیٹ کر دیتی ہے۔